السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ رمضان کی فرضیت کے بارے میں. ہم 3 باتیں آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کا پیغام کیا ہے، ایک بات. دوسری بات، کچھ نصیحتیں کر کے جا رہا ہے، وہ نصیحتیں کیا ہیں، اور ایک وارننگ دے کے جا رہا ہے. یہ تینوں باتیں ہم آپ سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، رمضان یقینی بات ہے کہ آخری رمضان ہے. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کو خوش رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جہاں پر کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی اور جہاں پر کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں قیامت کے دن پروردگار عالم سے روزہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے میرے لیے کھانا چھوڑا اور میرے لیے اپنی لذات کی چیزوں کو چھوڑا، لہذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیجیے. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اس رمضان کو ویسے گزارا جیسے گزارنا چاہیے تھا. تو ایک تو یہ خوشخبری ہے. اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات فرمائی کہ جنت کا ایک دروازہ ایسا مخصوص ہے کہ جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں، جس کا نام باب الریان ہے. یہ رمضان یہ بھی آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر آپ نے میری میزبانی اچھی کی ہے، مجھے مہمان مانا تھا اور مہمان کی طرح میری قدر کی ہے، تو تمہارے لیے جو ہے وہ میرے قدر کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ ایک جنت میں دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس باب الریان سے جو ہے وہ صائمین روزے دار وہاں سے گزریں گے. تیسری چیز یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نے 2 کام اس میں بڑی کوشش سے کیے، جن لوگوں نے کیے، جنہوں نے نہیں کیے ان کے لیے بھی ابھی بتا رہے ہیں. ایک تو لوگوں نے نماز کا اہتمام کیا اور دوسرے جو ہے قرآن کریم کا اہتمام کیا. یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ نے ہر رمضان میں ہم کو جو پڑھنا ہے، ہم کو جو سننا اور پڑھنے کا آپ نے اہتمام کیا ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ آخر یہ پڑھتے اور سنتے آپ کیوں ہیں؟ یہ پیغام ہے کہ اگر یہ صرف پڑھنے اور سننے تک ہے تو یہ صرف ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی پھل کا چھلکا کھا لے اور مغز کو کیا کر دے، چھوڑ دے. قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک رحمت ہے اور فضل ہے، لیکن مقصود نہیں ہے، ایم نہیں ہے. ایم تو پروردگار عالم کا یہ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے لوگ اپنی زندگی میں کیا کر دیں، نافذ کر دیں. اور اگر اس کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ سننے اور پڑھنے تک رہا تو پچھلے 15 سال کے اندر 25 لاکھ مسلمان مارے گئے. نوٹ کر لیں، آج پوری دنیا میں پچھلے 15 سال کے اندر 25 لاکھ مسلمان مارے گئے، اور مارے جانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اس کتاب کے ساتھ جو رویہ کر رہے ہیں، ابھی حالات اس سے بدتر ہونے والے ہیں. ہر بار آپ مجھے پڑھتے ہیں اور ہر بار مجھے آپ سنتے ہیں، لیکن ہاں آپ نصیحت لینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم جو ہمارے ساتھ VIP کا معاملہ کرنے کی وجہ اس پر عمل ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نے یہی رویہ کیا، قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب کر کے کہا ہے، بڑھیا 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 بڑھیا
قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ یہودیوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے بڑے پیارے لوگ ہیں، احب اللہ، بڑے وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، اگر تم وی آئی پی ہو تو دنیا میں تم کو مختلف قسم کی سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ ان سے ٹانٹ کیا گیا ہے، ان پر کمنٹ کیا گیا ہے، کس کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر۔ یہ کمنٹ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ یہ جو اپنے آپ کو وی آئی پی بنتے تھے اس کی بنیادی وجہ توریت تھی۔ انہوں نے توریت کی دھجیاں اڑائیں، توریت کا مذاق اڑایا، توریت کے احکامات کو انہوں نے اپنی مرضی سے چینج کیے، تو میں نے ایسا دلیل کیا۔ 3,500 سال کی تاریخ ہے یہودیوں کی، 1967 سے پہلے 2,500 سال تک، 3,500 سال تک یہودیوں کو کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی بڑی ذلت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توریت کا مذاق اڑایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو وی آئی پی مانتے ہو، اور وی آئی پی اس وجہ سے مانتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، تم نے اس کتاب کے ساتھ مذاق کیا تو دنیا والوں نے تم کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں کتاب دی جا رہی ہے، اور تم بھی اپنے آپ کو وی آئی پی کہتے ہو، بڑے شوق سے کہتے ہو، بڑی شان سے کہتے ہو، کیا کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اور 15 سال میں 25 لاکھ مار دیے گئے، 5 بڑے بڑے ملک برباد ہو گئے، سیریا برباد ہو گیا، لیبیا برباد ہو گیا، یمن برباد ہو گیا، کویت کسی طرح سنبھل گیا، عراق پورا برباد ہو گیا ہے، اور ابھی باری جن کی چل رہی ہے اس کی کوئی لسٹ آخری نہیں بتائی گئی ابھی ہے۔ افغانستان برباد ہو گیا۔ آخر کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہے وہ وی آئی پی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وی آئی پی ہونے کی بنیادی وجہ 2 تھی۔ کیا تھی؟ 2 تھی۔ نمبر 1 کہ ہم حامل کتاب ہیں اور عامل کتاب ہیں۔ ہم حامل کتاب کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کو لے کر کے چلنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس کتاب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، خوب اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ کتاب کے ساتھ کرنے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ دکان کھولیں تب قرآن یاد آتا ہے، کوئی مر جائے تو قرآن یاد آتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن مجید یاد آتا ہے، لیکن جب احکامات الہی کی بات ہوتی ہے تو قرآن کریم یاد نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ 25 لاکھ بہت بڑھنے والے ہیں، ابھی بھی ہوشیار ہونے کا وقت ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر سال میں اسی لیے آتا ہوں اور ہر سال مجھے کیا جاتا ہے؟ رینیو کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں رینیول ڈالتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا پیغام بھی تمہارے سامنے ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے بولنے کی۔ نصیحت ہمیشہ تاریخ کیا کرتی ہے؟ گزری ہوئی تاریخ سے اگر آنے والی نسلیں نصیحت لیتی ہیں تو تاریخ وہ بہترین قوم ہوتی ہے، اور اگر نصیحت نہیں لیتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، وہ وقت آنے والا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کہ آپ دعائیں کریں گے، اے اللہ میں آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دے دیجئے، اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ 950 سال آپ کو اس دھرتی پر حکومت دی گئی اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کتابوں کو طاقوں میں سجایا اور جزدان میں لگایا۔ زندگی میں نہ سجائی گئی نہ زندگی میں اس پر عمل کیا گیا۔ 950 سال گریس پیریڈ کے بعد اب یہ حالات آنے والے ہیں کہ ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ میں قرآن کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہوں، قرآن کے مطابق آپ طلاق دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ 115 کروڑ مسلمان ہیں، منیمم بتا رہا ہوں، 115 کروڑ مسلمان ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کر دیجئے۔ 115 کروڑ میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی دعا اللہ قبول کر لے۔ کیوں؟ اللہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کی کتاب سے اپنی نسبت کو کیا کرتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے۔ اور دوسری وجہ بھی آئی تھی ہونے کی کیا ہے ہماری؟ کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بتاتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، جس کے لیے دوسری نبیوں نے تمنا کی تھی کہ میں امت محمدی میں پیدا ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بغیر اپلیکیشن دیے پیدا ہوئے ہیں،
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بازار میں اور آپ کے عید میلاد النبی کے جلسے میں دکھلا دیا جائے کہ ڈی جے بجا کر کے اور ہیپی برتھ ڈے لے کر کے کیک کاٹا جا رہا ہے, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کی نسبت ہماری کس طریقے سے نسبت ہے. وی آئی پی ہونے کی دونوں وجہ ہم نے کیا کر دیا, لوز کر دیا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے ہماری کہ رب ذوالجلال ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے. بہت ہی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں اور اس کا 100 گنا خطرناک ہونے والا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. 100 گنا خطرناک ہونے والا ہے. اور اتنا سب ہونے کے باوجود ہمارے کان پر یوں نہیں رینگ رہی, ہمیں کچھ پتا ہی نہیں. ہم اپنی جگہ پہ مست ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہم کو کرنا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو چینج نہیں کرتا, قوموں کو خود اپنے حالات چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم خود ذمہ دار ہیں, ہمارا شیئر ہے. لہٰذا یہ پیغام دیتا جا رہا ہے رمضان کہ آپ نے سنا ہے, بڑے شوق سے تراویح پڑھی گئی ہیں, بڑے شوق سے ہم کو سنا گیا ہے, بڑے شوق سے ہمارے سننے والوں نے بڑے بڑے پیسے دے کر کے سنانے والوں کو پیسے دیے ہیں. یہ کوئی چیز مسئلے کا حل نہیں کرے گی, کوئی مسئلے کا حل نہیں کرے گی. مسئلے کا حل اللہ کی کتاب پر عمل ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کا بہت مشہور خواب ہے. امام مالک نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ سب سے زیادہ کس چیز سے, کون سا عمل ایسا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے دربار میں جا کر کے وزن پکڑتا ہے, کس سے آپ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا امام مالک کو کہ میں اپنی کتاب پر سب سے زیادہ ناز کرتا ہوں. میری کتاب سے جب آپ جڑتے ہیں تب نتیجہ نکلتا ہے کہ سر کے نیچے اگر تمہاری تکیہ بھی نہیں ہوتی تو بھی سپر پاور ساکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سپر پاور کو شکست دیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میسنجر آیا ایران سے, قادسیہ کی جنگ لڑی گئی, قادسیہ سے جب آیا ہے میسنجر تو اسے سوچا کہ جس میں رستم کو شکست کے پاس بھی ہے, آخر کتنا بڑا وہ سپر پاور ہوگا, آ کر محل تلاش کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کہاں ہے؟ محل کہاں تھا؟ مسجد نبوی تھی جس کی چھت پر پتیاں پڑی ہوئی تھیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر کے لیٹے ہوئے تھے اور سر کے نیچے تکیہ کے بجائے اینٹ رکھی ہوئی تھی. لیکن کیا چیز ایسی تھی؟ کس چیز وہ تھی کہ اللہ کی کتاب نے اگر ایک بات کہہ دیا ہے تو یقین کامل ہے کہ ہمارا رب سچا ہے, بقیہ سب جھوٹے ہیں. یہ ان کو یقین کامل تھا, لہذا نتیجہ یہ نکلا تھا تکیہ نہیں تھی لیکن ان مسندوں کو اجاڑ کے پھینک دیا گیا جن کے قالین 6-6 انچ موٹے تھے. یہ اللہ کی کتاب کی شان ہوتی ہے. جب جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتی ہے تو ایسے معاملہ ہوتا ہے. یہ رمضان سننے کے لیے قرآن مجید کا پیغام دے کر جا رہا ہے, اس پر نوٹس لیں. یہ آپ اس کو ہوا میں نہ ڈالیں, یہ تقریر نہیں ہے, یہ خطرناک قسم کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خطرناک قسم کی, اور یہ بھی آپ کو بتا دیں دنیا آپ کا کچھ نہیں کر سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. چاہے جتنا جس کے پاس پاور ہو, صرف ایک پاور آپ استعمال کر لیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. کیوں؟ سارے پاور رب کے پاور کے نیچے ہوتے ہیں, سارے ہاتھ رب کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں. اور رب ہمارے ساتھ معاملہ کب کرے گا؟ جب اس کی کتاب کے ساتھ ہم وہ برتاؤ کر لیں جو برتاؤ ہونا چاہیے. موتدبی اتنے کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا, اتنے لوگ بیٹھے پورے شہر میں آئے ہوئے مجھے 6 سال ہو گئے تقریباً. ایک یا 2 آدمی کو چھوڑ کر میں نہیں جانتا کہ کسی کے ابا کا انتقال ہوا ہو اور اس نے آ کر کے کہا کہ مولانا صاحب آپ ایک عالم دین ہیں اور بتا دیجئے کہ ہمارے ابا کے مرنے کے بعد شرعی ریاست وراثت کیسے تقسیم ہوگی, قرآن کیا کہتا ہے. بانٹ لیتے ہیں. مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ جاتا تھا, مولانا صاحب تشہد میں ایسا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, پیشاب ایسا ہو گیا تو کیا. مولانا صاحب پیشاب اور تشہد کے لیے صرف ہے, بقیہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو کیا گرجا گھر والے عمل کریں گے؟ کون عمل کرے گا ان کتابوں پر؟ یہ ہمارا رویہ بدلنا چاہیے. یہ پیغام دے کر جا رہا ہے. اور یہ رمضان اس کے بعد نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو نماز کا آپ نے اہتمام کیا, ایمانداری سے بتائیں. اس میں آپ لوگ بہت سے آرگنائزیشن سے جڑے ہوں گے, بہت سے گورنمنٹ جاب کرتے ہوں گے. کوئی آرگنائزیشن, کوئی گورنمنٹ کا جاب, کوئی پرائیویٹ سیکٹر, اس سے آپ جا کر کے کہیں کہ صاحب میں آپ سے جاب چاہتا ہوں, بولے گا صاحب یہ میرے ٹرمز کنڈیشن ہے,
آپ بولے صاحب میں آپ کے ٹرم کنڈیشن میں 5 کو فالو کروں گا اور 10 کو نہیں کروں گا. بولے گا دروازہ کھلا ہے, ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جاب نہیں ہے. آپ کو ٹوٹل ٹرم کنڈیشن پہ سائن کرنا ہے اگر آپ کو اس سیکٹر میں, اس آرگنائزیشن میں, اس فیکٹری میں کام کرنا. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان یہ کہیں کہ اللہ رمضان میں تو میں آپ کی مسجدوں میں آؤں گا اور رمضان کے بعد پھر آپ سے جو ہے پھر ملاقات کریں گے 11 مہینے کے بعد. کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اللہ 11 مہینے اپنے مرضی کے تحت چلوں گا اور 1 مہینے آپ کی مرضی کے تحت چلوں گا. کوئی پروردگار عالم ہماری عبادت کی وجہ سے اس کی سرکار نہیں ٹھہری ہوئی ہے. ہماری عبادت کی وجہ سے وہ خدا نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے ووٹ دے کر کے اس کی سرکار نہیں بنائی ہے, وہ خود سے خدا ہے. لہذا یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ رمضانی مسلمان ہم ایک ہیں اور غیر رمضانی مسلمان ایک ہیں. دنیا کی کوئی آرگنائزیشن, کوئی سمویدھان, کوئی کانسٹیٹیوشن برداشت نہیں کر سکتا. آپ بھارتی ہیں, آپ بولے میں بھارت کے آدھے قانون پر عمل کروں گا اور آدھے پر نہیں بولوں گا لیکن بھارتی رہوں گا. بولے گا بھارت گیٹ کھلا چلا جائے. ایک قانون پر عمل کرنا ہے اگر بھارتی بننا ہے تو. ہم نے کہا ہے میرا نام مسلمان ہے. کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ بی سرنڈر. اللہ میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیا, میری کوئی مرضی نہیں ہے. نیند آتی ہے, آپ نے بلایا ہے صلاۃ خیر من النوم, نیند نہیں, ہم آپ کے کہنے کے تابع ہیں. ہم سرنڈر ہوئے اور جس کے سامنے سرنڈر ہوا جاتا ہے اس کے اشاروں پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ بولتا موو تو موو کرتا ہے, اگر بولتا سٹ ڈاؤن اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو شوٹ کر دیتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم سرنڈر ہیں. اسی لیے دنیا کی یہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی کے نام کی طرف منسوب نہیں. نوٹ کر لیں, ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کے, ہم محمدی نہیں کہلاتے ہیں. ہم کو انگریزوں نے بڑی کوشش کی کہ دے کال محمدن, ان کو محمدن کہا جائے, محمدن کہا جائے. ہمارے علماء نے سخت تردید کی کہ وی آر مسلم. ہم محمدن نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, تاکہ ہمارے نام سے معلوم ہو کہ ہمارے نام کے معنی کیا ہے. عیسائی عیسیٰ کی طرف منسوب ہو گئے, بدھ کی طرف منسوب ہو گئے, سب لوگ اپنے لیڈر کی طرف منسوب ہوئے. ہم نے بتایا کہ ہمارا اسلام آدم سے چل رہا ہے اور قیامت تک ایک ہی نام سے چلا آ رہا ہے اور ہم اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہوئے, لہذا میرا نام مسلمان ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ہم نمازی رہیں اور رمضان کے بعد یہ نصیحت کر کے جاتا ہے کہ لوگوں اپنے ہوش کے ناخن لو. اگر تمہیں ٹوٹل کنفیوز ہوتا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے اور تم 11 مہینے جیسے نہیں پڑھتے, رمضان میں بھی نہیں پڑھتے, تو میں دوسری نصیحت تم کو کرتا. لیکن میں تم کو نصیحت ان لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مسجدیں بھری ہیں اور عید والے دن آپ تھیٹر بھریں گے. عید والے دن وہی لوگ تھیٹر بھریں گے جنہوں نے مسجدیں بھری ہیں. ایسی قوم کے ساتھ رب ذوالجلال جو کچھ کرے سب ہم اس کے مستحق ہیں. ہم خود اگر اپنے آپ کے اپنے خلاف ججمنٹ دیں تو ججمنٹ ہم کو خود اپنے خلاف دینا پڑے گا کہ اللہ تیرا فیصلہ 100% صحیح ہے. یہی ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ. لہٰذا یہ رمضان آپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہے. اس کے بعد جنہوں نے ابھی تک اہتمام نہیں کیا, آج آخری دن ہے. اگر آج بھی بندہ تہہ دل سے طے کر لے کہ اللہ جو کچھ ہوا 29 دن 28 دن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جو ریٹرن آتا ہے, جو توبہ کر لیتا ہے. اتنی پیاری مثال دے کر حبیب مصطفیٰ نے سمجھائی ہے, اتنی اور صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے جب آدمی بندہ پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف سے, اللہ معلوم کیسے خوش ہوتا ہے. ایک حدیث بیان کرتا ہوں, سنا ہوگا آپ نے لیکن آج پھر سنیے. ایک آدمی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسافر ہے, اونٹ پر اپنا سامان رکھا ہے اور سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے. ایک جگہ تھک گیا بیچارہ, تھکنے کے بعد اس نے اونٹ کو باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے ریگستان میں درخت کیا ہوتا ہے, کوئی ببول کا درخت ہوتا ہے, اس کے نیچے بیچارہ آرام کرنے لگا. نیند لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ندارت, اونٹ پر پانی ہے, اونٹ پر کھانا ہے, اونٹ ہی سے چلنا ہے. ریگستان میں تو آپ 5 قدم بھی نہیں چل سکتے. اور یہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی ہوا صاف ہو جاتی ہے, چل آپ کیا کریں, ہم کیا کریں, یہاں تو کہیں جا بھی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بیچارہ تھک کر کے دعائیں کر کے سو جاتا ہے. سو جاتا ہے, سمجھتا آپ کو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے.
اونٹ کھڑا ہے، معلوم دعا کیا کرتا ہے، کہتا میں اللہ ہوں، خوشی میں اللہ ہوں، آپ میرے بندے ہیں، خوشی میں بوکھلا گیا ہے، زبان کام نہیں کر رہی ہے۔ رب الجلال نے فرمایا کہ جیسے یہ آدمی خوش ہوتا ہے ایسے ہی پروردگار عالم اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کرتا رہا اور پھر احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور جس وقت ابھی بھی جن لوگوں نے 28 دن کو بد احتیاطی سے گزارا ہے، آج بھی اپنے اللہ سے توبہ کر لے، 2 چیزوں کا وعدہ کر لے کہ اللہ جو کچھ کیا غلطی کی، اور ہم اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ بہترین قسم کا موسم نیکیوں کا تھا اور ہم نے ٹھکرا دیا۔ اے اللہ آپ نے مجھے توفیق اٹھا لی، میری نہ کوشش کرنے کی بنیاد پر توفیق اٹھ گئی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اب بقیہ زندگی جو ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا اگر وہ اس بات کو طے کر لے کہ اب میں دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں۔ لہذا ابھی بھی وقت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اس کے دن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رسول کے احکام کے تحت نہیں گزارا ہے، وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے عملی شکل میں مصمم ارادہ کر لیں، اور رمضان سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول 2 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے، رمضان سے پہلے 2 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے۔ آپ آج دعا کر لیجئے کہ اللہ یہ 11 مہینہ زندگی دیجیے اور اگلا رمضان مجھے عنایت کر دیجیے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں کیسا زندگی گزارتا ہوں۔ اگر آج ہمارا یہ ارادہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رمضان پانے کی دعا کریں، اپنے گزرے ہوئے کام کی نااہلی کی اور نہ اس کے جو ساتھ ہم نے جو برتاؤ کیا ہے اس کی جو ہے افسوس اگر کریں تو رب ذوالجلال کی ذات جو ہے وہ آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا معاملہ کرتی ہے، بڑا رحم کا معاملہ کرتی ہے۔ اور نیچرلی طور پر جو آدمی جس کا کریٹر ہوتا ہے غور سے سنیں، جو آدمی جس کا کریٹر ہوتا ہے، جس کا خالق ہوتا ہے، وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ کوئی بھی چیز یہ انجینئر نے ڈیزائن کیا ہوگا، جس انجینئر نے ڈیزائن کیا مسجد کا، آپ اس کے سامنے آ کر کے کہیے کہ آپ بیکار کی ڈیزائن تم نے کیا، آپ دیکھیں کتنی تکلیفوں سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزائنر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ڈیزائن پر کیا کیا جائے، تعریف کی جائے۔ ہر آدمی کی یہ صفت ہوتی ہے۔ آپ کو تجربہ کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں اگر LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ ہو بے تکا پینٹنگ کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ آپ لے کر آتا ہے ابا دیکھو کتنی اچھی پینٹنگ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے بیکار کی پینٹنگ ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ آپ کہیں کیا بیٹا کیا بہترین تو بنایا نا، اور اس کا الٹا کر دیجیے، پینٹنگ لیجیے اسی کے سامنے پھاڑ کے پھینک دیجیے اور اس کا غصہ دیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا کریٹر ہے، اس نے اس کو پینٹنگ کیا ہے، اسے اس کو محبت ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ بچے 1000 غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اماں غلطی ہو گئی ہے، مارتی بھی ہے اور چھپٹاتی بھی ہے، دونوں ساتھ کام کرتی ہے، مارتی بھی ہے چھپٹاتی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چھوٹا سا حصہ اس کی تخلیق میں اس ماں باپ کا شامل ہے، جس کی بنیاد پر مجبور ہے وہ اس کو پیار کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ زمین نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیا کہ اللہ یہ آپ کے بندے بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں زمین کے اوپر، مجھے اجازت دیجیے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے لوں۔ اللہ رب العزت نے کہا زمین تجھے معلوم ہے کہ تو اس لیے کیوں کہہ رہی ہے ایسا؟ تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ تو نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اگر تو ان کو پیدا کرتی تو ان سے پیار کرتی، مجھ سے پوچھ میں کتنا پیار کرتا ہوں ان کو۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم مارننگ شروع کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے اگر وہ ہماری پکڑ کرنا چاہے تو کون روکنے والا ہے کوئی مائی کلال ہے؟ اس کی رحمت کا مس یوز نہیں کرے، وہ اگر پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کو مس یوز نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو سب پر قادر ہے، ہم پہلا ڈے 1 شروع کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے پلٹ آئے، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس کو بڑا پیار ہے ہم سے، اتنا پیار ہے
کہ جب آپ اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے پیار کیا، بندے سے تھوڑے پیار کیا، مجھ سے پیار کیا. صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک بندے سے اللہ کہے گا میں بڑا بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ کہے گا آپ تو اللہ ہیں. بندہ کہے گا آپ تو اللہ ہیں، آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ وہ کہے گا، اللہ کہے گا کہ فلاں بندہ میرا بھوکا اٹھا تھا، تو اگر اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا پیار ہے اللہ کو کہ بندے کی پرابلم کو اپنی پرابلم کہتا ہے کہ اگر بندے کی پرابلم آپ سالو کرتے تو میرے مسئلے کو حل کرتے. وہ مالک کے سامنے گڑ گڑا کر کے ہم نے اب تک اگر اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے گزارا ہے تو ابھی بھی وقت ہے. اللہ کے دربار میں کوانٹٹی نہیں چلتی، اللہ کے دربار میں کوالٹی چلتی ہے. وہ تو دل کے پر تھرمامیٹر رکھ کر کے بتاتا ہے کہ کس پوزیشن میں بندہ ہے اور وہاں سے جا کر کے معاملہ کیا ہوتا ہے، حل ہوتا ہے. یہ تو دنیا والے ہیں جو کوانٹٹی پہ مرتے ہیں، نمبر پہ مرتے ہیں. رب ذوالجلال کوالٹی چاہتا ہے. کوالٹی جب ہو جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا اور اس کے اوپر دل کا خوف طاری ہو گیا. رب ذوالجلال نے اس وقت کے نبی کو وہی فرما دیا کہ عورت کو بتا دے کہ تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. ایک کتے کو پانی پلایا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی دل کی جو کیفیت ہوئی تھی نا، اس کیفیت کی بنیاد پر اس کے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیے گئے. اگر کتے کے پانی پلانے پر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے تو اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ لیں اور رب ذوالجلال کے مالک کے کل میں نے غلطی کی، میری غلطی پر کیا تھا تو اسی وقت تو پکڑ سکتا تھا، تو نے ڈھیل دیا، میں نے مس یوز کیا. اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تب اس کے بعد نہیں، تو بھی ابھی بھی رمضان پورا آپ کے ہاتھ میں ہے. 29-28 گزر جانے کے باوجود بھی پورا رمضان آپ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہم اپنے رب سے جو ہے وہ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ اس کو صحیح استعمال نہیں کیے. اس کے بعد کہہ رہا ہے ابھی کچھ چیزیں اور بھی باقی ہیں. رمضان کہہ رہا ہے ابھی کچھ چیزیں اور باقی ہیں. اللہ کے رمضان کہہ رہا ہے ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے رمضان کی فضیلت بیان کی. بیان کرتے کرتے کہا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں پروردگار عالم اتنا لوگوں کو معاف کرتا ہے جتنا پورے رمضان میں معاف نہیں کیا. رات کا نام نہیں لیا. صحابہ نے پوچھا آہی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، کیا اللہ رسول آپ شب قدر کی بات فرما رہے؟ کہا نہیں، شب قدر تو الگ ہے، شب قدر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رات جس رات چاند نکلے گا اور آپ مارکیٹ میں ہوں گے، جس وقت چاند نکلے گا اور ہماری عورتیں مارکیٹ کی زینت بنی ہوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں رب ذوالجلال اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جتنا پورے رمضان میں معاف نہیں کرتا. ابھی بھی وہ آپ کے پاس ہے، وہ رات ابھی بھی باقی ہے. رمضان کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں لیکن چند چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اب اگر آپ تائب ہوئے ہیں، اگر ہم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے تو پریکٹیکلی پروف کر کے دکھلا دیجیے کہ اللہ دیکھیے میں جو تائب ہوا تھا میں آج عمل پہ آ گیا ہوں. زیادہ افراد کا استعمال کریں. یہ اجرت کی رات ہے. جب صحابہ نے پوچھا آہی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، کہ اللہ رسول کیا یہ لیلۃ القدر کی بات آپ فرما رہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ جب ایک آدمی، ایک عامل، لیبر جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سیلری دی جاتی ہے. یہ سیلری ڈے ہے، یہ سیلری ڈے ہے. جب ہم کو کنٹرول کرتی ہے ٹریفک پولیس. ہم کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ سیلری لینے کی لائن میں وہاں ہونا چاہیے تھا. عشاء کے بعد بیٹھ کر جب چاند نکل آئے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ سیلری لے کر کے جائیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مہینے بھر کام کیا جائے اور سیلری کے ٹائم پہ آؤٹ ہو جایا جائے. عجیب و غریب بات. زیادہ سیلری لے کر کے جائیں اور اس کو اجرت کی رات مانے. حدیث سے آتا ہے کہ یہ اجرت کی رات ہے. یہ رمضان کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر آپ نے حقیقت میں توبہ کی ہے. حقیقت میں اگر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ابھی 6 دن رمضان کے بعد آ رہے شوال کے، اس میں روزہ رکھ کر دکھلا دیجیے کہ اللہ میں نے توبہ کیا ہے. 6 دن رمضان کے آ رہے ہیں، ابھی رمضان کے بعد آ رہے ہیں شوال کے. کتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 6 دن شوال کے روزے رکھ لیں، چاہے ایک ایک کر کے رکھ لیں، چاہے 6 اکٹھا رکھ لیں، چاہے 2 کر کے رکھ لیں، جیسے چاہیں ویسے رکھ لیں. ساری سہولت اس میں ہے فقہ خلاف سے کہ جیسے چاہیں آپ 6 روزے پورے کر لیں. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صادق الامین فرماتے ہیں کہ جس نے 6 دن روزے رمضان کے ملا کر کے رکھ لیا، صام الدہر کلہ، تو اس نے گویا پورا کا پورا سال روزہ رکھا. کیوں؟
30 दिन आपने रोजा रखे, मिनिमम सवाब 10 होता है, मैक्सिमम अल्लाह बेहतर जानता है। 10 को 30 से इंटू करेंगे कितना होगा? 300, और 6 को 10 से कर देंगे कितना हो जाएगा? 60, और अरबी लिहाज से महीना कितना होता है? 360। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर 6 दिन का एहतमाम कर लिया जाए तो हम लोग जिन लोगों से कोताही हुई है खास कर वो सबूत पेश करें कि अल्लाह मैंने तौबा नहीं की है, देखो मुझे ये 6 दिन मौका मिला, मैंने 6 दिन पूरे आपके लिए गुजारे हैं। अल्लाह भी कहेगा हाँ, बंदे ने जो बात कही थी प्रैक्टिकली पेश कर दिया, विटनेस दे दिया आपने रोजे रख करके, लिहाजा ये रमजान जाते जाते इन चीजों को भी छोड़ करके जा रहा है। और तीसरी चीज जो बताना चाह रहा है वो कि मैं जा रहा हूं क्योंकि इस महीने का एक नाम अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? शहरुल मुवासात, शहरुल मुवासात, भाईचारगी का महीना है। चला गया, आज 28 दिन हो गया, 29 दिन हो गया, न ज़कात निकाली गई, न इंफाक किया गया, आज तौबा कर ली गई है। अल्लाह ताला से कहिए अल्लाह आपने सदका फित्र वाजिब किया है, सदका फित्र फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, हैसियत के मुताबिक निकालिए। दोनों में फर्क है, अमूमन लोग इस पर बात नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी है कि हर आदमी मिनिमम 60 रुपए इस वक्त बनता है, लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में गेहूं भी निकलता था, किशमिश भी निकलती थी, खजूर भी निकलता था। ये क्यों अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जब एक आदमी को जान बचाना होता है, पुण्यमान आप ये काम कर ले गुनाह तो नहीं होगा, ये मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करना चाह रहा है। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल ने सदका फित्र क्यों रखा है। सदका फित्र रखने की वजह 2 बयान की गई कि अगर इस रमजान में गलतियां हुई हैं तो ये सदका फित्र निकाल करके अल्लाह उस गलतियों को क्या कर दे, कवर कर दे। और दूसरी वजह बयान की गई क्यों? क्योंकि इस्लाम का एक बड़ा मकसद जो है ना वो खिदमत खल्क है, ताकि हम अपने उन भाइयों को ईद में शरीक कर सकें। आप बताइए ईमानदारी से कि 60 रुपए अगर हमने दिया, अपने घर में 5 आदमी हैं, 300 में किसकी ईद होगी? आप बताइए आपके बाजू वाले 300 में किसकी ईद होगी है? आपकी 300 में होती है, बाजू वाले की 300 में कैसे हो जाएगी? लिहाजा ठीक है, आप बोलेंगे मैंने 60 रुपए के लिहाज से निकाल दिया, मुफ्ती साहब फतवा देंगे, सदका फित्र अदा हो गया, लेकिन रब्बे जुल जलाल तो देखता है कि इसकी कैफियत क्या थी। इसने अपने भाई की मदद करने के लिए सदका फित्र निकाला है या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए निकाला है। इसलिए किशमिश की भी रखी गई, किशमिश की कीमत निकाले, खजूर की रखी गई, खजूर की कीमत निकाले, 3.5 किलो किशमिश निकालेंगे, एक आदमी की ईद हो जाएगी, एक आदमी की ईद हो जाएगी अगर 3.5 किलो किशमिश की कीमत निकाली जाएगी। ये इस्लाम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि गरीब भी जिंदगी गुजारे और अमीर भी गरीबों की खूब शौक से मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन फॉर्मेलिटी अगर होती है तो अदायगी होती है, मजा नहीं आता है। अदायगी अलग चीज होती है और कबूलियत अलग चीज होती है। ज्यादा ये भी अभी वक्त बाकी है। रमजान जाते जाते कह रहा है भाईचारगी का महीना था, भाईचारगी करके दिखला दीजिए कि अल्लाह जो मेरी कुदरत में था मैं भाईचारगी करने के लिए। और मालूम आपको किसी बंदे को खुश करना कितना सवाब का काम होता है, इतना सवाब का काम होता है। बंदे की खिदमत और बंदे को खुश करना, दिल को खुश करना बहुत बड़ी बात होती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपको मालूम है बहुत बड़े अमीर आदमी, बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप देते थे। तो एक आदमी आया और आकर के कहा कि हजरत मुझे 500 दिरहम की जरूरत है। इमाम आजम के पास बाकायदा डिपार्टमेंट था जो लिख करके दिया जाता था कि भैया इनको पैसे दे दो। इमाम आजम ने कैशियर को बुलाया, पर्चा लिखा, का क्या बात है, का ये 500 रुपये मांग रहे हैं, ये पर्चा लो जाओ हिसाब के लिए। जब आज आकर के कैशियर देखा तो उसने लिखा था 700। क्या लिखा था? 700। कैशियर ने सोचा कि हजरत से गलती हो गई है, बोला था ये 500, लिख दिया है 700। तो उसने कहा यार ये गलती हो गई, इसको जरा करेक्शन करा के लेकर आते। हो गया था कि हजरत ये, अब वो तो बड़ा खुश हुआ कि इमाम साहब ने 700 लिखा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन एक कैशियर ने उसकी खुशी को क्या कर दिया, पानी पानी कर दिया। वो कैशियर की पर्ची लेकर इमाम आजम के पास आया, हजरत ऐसा ऐसा कह रहे कि इसमें 700 लिखा है। इमाम आजम ने 700 काटा और 1000 लिख दिया। इमाम आजम ने 700 काटा और 1000 लिख दिया और जाकर जाओ कैशियर को दे दो। जब कैशियर ने खोला तो देखा आप 700 के बजाय 1000 लिखा है। वो समझ गया बाबू अब दे दो, बाद में बात कर लेंगे। अब जब उसको बताया कि हजरत ने 700 काट के 1000 दे दिया है, तो इससे तो बल्ले बल्ले हो गए, खुशी के बारे नहीं आने हो गए। अब ये चला गया, वो आया कैशियर हजरत के पास, हजरत ये समझ नहीं आया, अब मांगा 500 था, आपने गलती से 700 लिखा, मैं करेक्शन बोला तो आपने 1000 कर दिया।
امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے 500 مانگا اور میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے. لہٰذا میرا دل ہوا کہ مومن کو خوش کرنا, تو میں نے خوش کرنے کے لیے سوچا کہ جب 700 لکھ دیں گے اور جب سرپرائز کے طور پہ 700 کھلے گا تو یہ اندر سے کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. وہ اندر سے خوش ہوا اور تم نے اس کی ریڑھ لگا دی, تم نے اس کو 700 اٹھا کر کے کٹوا دیا. اب وہ جو خوشی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب اگر ہم 700 لکھتے تو بھی خوشی نہ ہوتی, اب تو اس کو بڑھانا پڑا, اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے 1000 کیا. نیکیاں ایسی بھی کمائی جاتی ہیں, نیکیاں صرف مسلح پر ہی نہیں ہوتی ہیں, مسلح پر بھی ہوتی ہیں, لیکن نیکیاں کمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مومن کو خوش کر کے نیکیاں کمائی جائے, اللہ کے بندوں کو خوش کر کے نیکیاں کمائی جائیں. ہمارے بچے کپڑا پہنیں گے, سوچے کہ ہماری وجہ سے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں ایک غریب کو کپڑا پہنا سکوں. کپڑا پہنانا تو رب کا کام ہے, کپڑا پہنانا کس کا کام ہے, کھلانا کس کا کام ہے, رب کا کام ہے. اگر وہ اپنا کام آپ سے لے لے اور ہم سے لے لے تو ہم کو خوش ہونے کا مقام ہے کہ اللہ آپ نے اپنا کام ہم سے لے لیا, یہ خوشی کا مقام ہے. لہذا وہ آپ نے موقع, اللہ نے موقع آپ کو دیا ہے, وہ چاہے تو سب کو ملینر بلینر بنا دے, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں اور وہ لوگ ان کا شکر ادا کر کے اپنی جنت بنا لیں, دونوں جنت بنا لیں. کیونکہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں. دوزخ میں جانے کے لیے پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا, بندے خود وہ دوزخ کا انتظام کرتے ہیں, رب ذوالجلال جنت کا انتظام کرتا ہے. لہذا یہ رمضان بتا کے جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ چانسز ہے, یہ بھی شہر المواسات ہے. لہذا اس طریقے سے بھی ہم اپنی عید منانے کے ساتھ دوسروں کی عید بھی منائیں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان ہمارا پیغام نصیحت دے گا. آخری وارننگ جو دے گا, اسی پر بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ 45 منٹ بات کریں گے, 38 منٹ ہو چکا. وارننگ ایک بھی ہے, بڑی خطرناک وارننگ ہے. ایک حدیث ہے, میں نے بڑا تلاش کیا حدیث کا حوالہ مل نہیں پایا. غالباً امام غزالی نے نقل کیا ہے. وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ جس دن چاند نکلتا ہے, شیطان کا جو ہیڈ ہے وہ بیٹھتا ہے, اتنا روتا ہے کہ سارے چیلے چاپڑ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ حضرت کاہے کو اتنا پریشان ہو, کیا پرابلم ہو گئی دنیا میں جو آپ اتنا رو رہے ہیں. وہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج وہی رات, جس رات کا ذکر میں نے کیا, کہتا آج رات میں امت محمدی کے کروڑوں لوگوں کو معاف کر دیا گیا. غفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمدی کو معاف کر دیا گیا. میں 11 مہینے محنت کیا تھا اور 1 سیکنڈ میں ان کا سارا معاملہ ختم کر دیا اور میں برباد ہو گیا. تو چیلے کیا پڑھ دیتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اب اللہ کے آگے تو لاٹھی نہیں چلا سکتے نا. اللہ کا معاملہ, اللہ معاف کیا, ہمیں کیا کرنا, میں کیا جا کر کے معاف کروایا. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں تم کو وارننگ دینا چاہتا ہوں, آج ابھی اسی وقت تشتغلوہم باللذۃ والشہوات, آج ابھی اسی وقت ان کو لذت اور شہوات میں مبتلا کر دینا تاکہ یہ جن کا جو کچھ ہوا پھر ان کی فائل شروع ہو جائے اور آپ تھیٹر بھر دیتے ہیں, آپ تھیٹر بھر دیتے ہیں. یہ شخص وارننگ دے رہا ہے رمضان کے لوگوں, تم کڈنیپ ہونے والے ہو, ہوشیار ہو جانا. اور عیدگاہ سے کڈنیپ ہو گئے, عیدگاہ سے کڈنیپ کرنے کی پلاننگ بنا چکا ہے, سارے چیلے چاپڑوں کو لے کر کے اس نے پلاننگ کی ہے. لہٰذا اس کی پلاننگ کو فیل کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اس کی پلاننگ کو فیل کرنا ہے. اور یہ بھی یاد کر رکھیں کہ شیطان کا جو پاور ہے وہ لمیٹڈ ہے, ان لمیٹڈ پاور شیطان کے پاس نہیں ہے. ایسا کیونکہ ہوتا نا, کیا کروں شیطان چکر میں آ گئے شیطان. بھائی آپ فجر میں اٹھ جائیے, دیکھیں شیطان آپ کو پش کر کے باتھ روم میں گرا دے, فریکچر کرا دے. شیطان کا اتنا پاور نہیں ہے بابو. سب چیز شیطان. قیامت میں بہت سے لوگ کہیں گے اللہ یہ بدماش جو ہے نا اسی وجہ سے ہوا. بولے گا اللہ میرے اوپر سارا ڈال رہے, قرآن کی آیت ہے, چلے یہ میرے اوپر ڈال رہے. آپ کو معلوم ہے میں لمیٹڈ پاور والا آدمی, چپ کے سارے کام یہ لوگ کریں گے اور ہم نہ بدنام کر رہے ہیں. ارے میں آئیڈیا دیا, میں تھوڑے ان کو جا کر کے بولا, آئیڈیا دیا کہ بھئی الارم بند کر دو, ابھی 15 منٹ باقی جماعت میں. میں اس کے بعد تھوڑے بولا کہ اٹھ جاتے ہیں تو میں جا کے گھڑی پھینک دیتا. یہ تو الارم بند کرایا, اتنا کیا آئیڈیا کیا, اتنا پاور ہم کو دیا. تو ہم نے آپ نے ان کو جو پاور دیا تھا کہ ہم کو بھگا دیتے, ہم کو مار سکتے تھے, ہم کو ختم کر سکتے تھے ہمارے خلاف, وہ سب پاور ان کے پاس تھا. اور باللہ پڑھ کے میں بھاگ جاتا. یہ تو
فجر کے بعد سوئے تو میں پیشاب کیا ان کے کان میں، وہ کیمیکل سے اور اچھا سو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ میں اپنا پاور استعمال کیا، آپ تو پہلے بول چکے ہیں کہ ہم کو جہنم میں ڈالیں گے، ہم کو جہنم میں جانے کے طے کر رہے ہیں، تو میں اپنا پاور استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان کا پاور بھی اپنا موجود ہے۔ لہٰذا یہ رمضان وارننگ دے رہا ہے کہ عید کے دن آپ کڈنیپ ہونے والے ہیں، بی کیئرفل، ہوشیار ہو جائیے۔ یہ جو حدیث آپ کو میں نے نقل کی، بھلے یہ حدیث ہو سکتا ہے صحت کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن پریکٹیکلی حدیث ایک دم صحیح ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ چیلے چاپڑ مل کر کے پلاننگ کریں گے اور تشتغلوہم باللذات والشہوات، کہ آپ کو پھر پلاننگ میں ڈال دیں گے، اس سے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ بھی کچھ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم کو یہ بتا دیا کہ تمہارا دشمن ہے، نہ بتایا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ بھئی ایک اندھے کو یہ بتا دو کہ بابو آگے گڑھا ہے، آپ بتائیں اندھے کے لیے گڑھے کو بتانا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اللہ ہم کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ پوائنٹ پر یہ تم کو کڈنیپ کرتا ہے، نہ بتاتا تو بھی وہ اللہ ہے، لیکن بتایا کہ ہمارے بندے جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر لیں، اور قرآن مجید کو دائیں ہاتھ میں سامنے شیطان کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کا ایک ہی کام ایسا ہے، نوٹ کر لیں، 2 منٹ اور باقی، دنیا کا صرف ایک کام ایسا ہے کہ جس میں حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کام کرنا تو عوذ باللہ کرنا، بچہ کسی کام میں نہیں ہے، سب نے کہا گیا بسم اللہ کرو، کھانا کھاؤ، یہ وہ ہزاروں کام کے پہلے کیا کہا گیا؟ جب کام شروع کرو بسم اللہ کرو۔ لیکن ایک کام دنیا کا ایسا بتایا گیا ہے کہ بابو اگر وہ کام کرنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کرنا۔ کون ہے وہ؟ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بدماش کے لیے اسکٹ میزائل ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ کتاب کھولیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کتاب پر عمل ہو، وہ نہیں، اگر اس کتاب پر عمل ہو گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کہتا ہے اس شیطان سے بچنے کے لیے اس کام سے کرنے سے پہلے قرآن مجید کو جب الٹو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے شیطان اس پر کرنے نہیں دے گا، اور اس کے باوجود بھی آپ اس سے ریموٹ ہو رہے ہیں۔ کیا ریموٹ ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کے 90% مسلمان آفٹر رمضان قرآن نہیں پڑھتے، وہ چاہ رہا نہیں پڑھو، آپ اس سے ریموٹ ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ بولتے بہت دشمن ہے، میں دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی پڑتی ہے، دشمنی کے ساتھ بریانی نہیں کھائی جاتی ہے۔ اگر مان لیا ہے آپ نے دشمن ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کا بہیو کریں، دشمن کے ساتھ بریانی کھا کر کے معاملہ نہیں بنے گا، دشمن کے ساتھ شیطان دشمن ہے، دشمنی کریے۔ 90% پاپولیشن ہندوستان نہیں دنیا کی رمضان کے علاوہ قرآن چھوٹی تک نہیں ہے، اور وہ جو 10% پڑھتی ہے اس میں سے 10% میں 8% سمجھ کر نہیں پڑھتی ہے کیا پڑھ رہی ہے، 2% جو سمجھ کر پڑھتے ہیں اس میں سے 1% عمل کرتے ہیں، 99% کے ساتھ ریموٹڈ بائی شیطان ہے۔ لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔